الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آج ہم آیت 171 سے شروع کر رہے ہیں، 171 سے۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ پیچھے جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے کہ جب آسمان سے اترتی ہوئی کتاب نہ دیکھ لیں، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور یہ بتایا کہ پچھلے کسی بھی رسول کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ تمام رسول ایسے ہی آئے ہیں کہ بس اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر وحی آ رہی ہے کہ نہیں، باقی وہ دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دے دیے گئے۔ اس میں یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ یہ جو آیت نمبر 170 ہے، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے بالحق من ربکم، واقعتاً تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اب یہاں پر بات وہ مکمل ہو گئی تھی۔ آگے ایک دوسری وجہ جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ کچھ ان کے عقائد اور کچھ نظریات تھے۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو۔ غلو کے مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بہت دور تک چلے جانا، حدود سے تجاوز کر دینا، بہت مبالغہ کر دینا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اب اہل کتاب کے دونوں گروہوں نے کچھ چیزوں میں مبالغے کر رکھے تھے، لیکن یہاں پر نصارہ زیر بحث ہیں، جن کو ہم مسیحی کہتے ہیں، کرسچنز کہتے ہیں، وہ زیر بحث آ گئے ہیں، کیونکہ آگے جو نظریات آ رہے ہیں وہ انہی کے ہیں۔ لیکن کچھ غلو اہل کتاب کے یعنی یہود نے بھی کیا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ کو بالکل دوسرے معنی میں انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ مسیح نہیں ہے، حضرت مریم کے نعوذ باللہ جائز اولاد نہیں ہے، اس طرح کے جملے بولتے تھے۔ تو دونوں غلو ہو جائیں گے، تو دونوں کو آپ لے سکتے ہیں اگلے نظریات کے پہلو سے۔ تو لا تغلو فی دینکم کا ایک پہلو تو میں نے بیان کر دیا کہ کسی چیز میں، کسی دینی پہلو میں آپ نے بہت زیادہ اضافہ کر دیا، مبالغہ کر دیا، رسول کو اٹھا کر خدا بنا دیا، خدا کو گرا کر نعوذ باللہ انسان بنا دیا، یہ کام غلو ہو جائیں گے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے عقیدے یا اپنے اپنے مسلک پر اس طرح سے چپک جانا کہ بس جی میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہے، یہ بھی غلو ہوتا ہے۔ انسانی دنیا میں جتنے بھی نظریات بنتے ہیں، ان میں سوائے ان چیزوں کے جو تواتر سے اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دی ہیں، باقی تمام چیزوں میں انسان غلطی کھا سکتا ہے۔ جتنے بھی علوم، جتنے بھی آراء، جتنے بھی افکار سوچ سمجھ کر، تفکر کے پروسیس سے، سوچنے کے انداز سے، تھنکنگ پر بیس کرتے ہوں، انالیسس پر بیس کرتے ہوں، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ایک اور چیز شامل کر لی جو انٹرپریٹیشن پہ بیس کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، تو اس طرح کے تمام افکار غلطی کا امکان رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا بہت ایک میجر پارٹ، جو بیسک پارٹ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تواتر کے حوالے کر دیا۔ اس میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ تاکہ وہ اپنی اصل شکل میں، اپنی اصل حقیقت میں، اپنی اصل فارم میں محفوظ رہ جائے۔ ان چیزوں کو ہم وہ دین کہتے ہیں جن پر نجات کا انحصار ہے۔ اس کو تفکر سے، سوچنے سے، تھنکنگ کے، انالیسس کے پروسیس سے اٹھا دیا ہے۔ جہاں ہم سوچنے کے اندر آ جاتے ہیں، وہاں پر غلطی کرنے کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو مثلا ہم جو آیتوں کے ان کے معنی کر رہے ہیں، اس کے اندر غلطی کا امکان پایا جاتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر جاؤں جو ٹھیک نہ ہو، لیکن یہ الفاظ، اس میں غلطی نہیں ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، اور
دین کے بنیادی معنی اللہ تعالیٰ ایک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخرت ہونی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، حساب کتاب ہونا ہے، جنت دوزخ ہونی ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے، اس میں کوئی سوچنے کی چیز شامل نہیں ہوتی، یعنی یہ ہماری تھنکنگ پروسیس سے ڈیولپ ہوا رائے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں تواتر سے. اسی طرح عبادت میں بہت ساری چیزیں تواتر کے حوالے کر دی گئیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ تواتر سے ہم تک آ رہے ہیں. اس میں جن چیزوں پر ہماری نجات کا انحصار ہے ان میں سوچنے سمجھنے کا ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی مانی جائیں گی. البتہ سوچنے سمجھنے کا ضرورت نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بے عقلی کی باتیں ہیں، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ دانائی، عقل، اپنا ثبوت رکھتی ہیں، اپنے پیچھے حکمتیں رکھتی ہیں، لیکن ان کے ثبوت کے لیے کسی طرح کے سوچ سمجھ کی ضرورت نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اوپینینز کے ساتھ، مثلا بریلوی اپنے مسلک کے ساتھ اتنے پختہ ہو جائیں گے، دیوبندی اپنے مسلک کے ساتھ اتنے پختہ ہو جائیں گے، اہل حدیث اپنے مسلک کے ساتھ اتنے زور سے چپک جائیں گے کہ باقی سب کافر ہیں. تو ایک بریلوی کے لیے دیوبندی اور اہل حدیث کافر ہو جاتے ہیں، ایک دیوبندی کے لیے اہل حدیث اور بریلوی کافر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اہل حدیثوں کے. تو یہ جو غلو ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہاں پر دونوں طرح کا غلو پایا جاتا ہے. یعنی یہود و نصارہ کا جملہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں تبھی ہدایت پر ہو جب تم یہودی ہو جاؤ، وہ کہتے تھے تبھی ہدایت پر ہو جب تم نصارہ ہو جاؤ. تو وہ غلو، اور ایک غلو یہ کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر کیا بنا دیا، یہ دونوں غلو یہاں پر. تو فرمایا کہ اپنے دین کے بارے میں غلو سے کام نہ لو، اس میں مبالغہ نہ کرو، تمہاری باتیں، تمہارے دین کے اندر کچھ باتیں غلط بھی ہیں، اس کو مان لو. پہلی غلط بات کیا ہے، وہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے شروع کریں گے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ دین میں غلو نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر سچی باتوں کے سوا کوئی بات نہ کہا کرو. یہ وہ آیت ہے جو میرے اصولوں میں سے نمایاں ترین اصول ہے کہ دین کے بارے میں اللہ کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے صرف وہی بات کہی جائے جس کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. کیونکہ جو ہماری آراء ہیں، ہمارے قیاسات ہیں، ہمارے انالیسز ہیں، ہماری کچھ ڈیریویشنز ہیں، وہ ساری کی ساری غلط ہو سکتی ہیں. تو بس اتنی ہی بات اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کہی جائے جو اللہ نے واضح لفظوں میں بیان کر دی ہے. یہ وہ آیت ہے جس سے میں اپنا سارا طریقہ کار نکالتا ہوں کہ میں اپنی آراء کو، مسلمان امت کی علماء کی آراء کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک ڈائریکٹ آیت کا معنی، وہ بالکل 100% متفق ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا لازمی مطلب، اس کا لازمی مطلب، اس کو ہم مقدر کہتے ہیں، لازمی مقدر، یعنی اس کے اندر خود بخود اتنی واضح ہوتا ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو شراب ہے وہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کا بھی ناپاک عمل ہے. اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ حرام ہے. اللہ نے آگے کہہ بھی دیا وَاجْتَنِبُوهُ، لیکن صرف اگر اتنی بات بھی آ جاتی کہ شراب جو ہے وہ شیطان کا ناپاک عمل ہے، اس کا لازمی مطلب تھا کہ حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ لازمی مطلب اس طرح کے ہوتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے. تیسری چیز قیاس استنباط ہے. بہت ساری باتوں کو ملا کر ہم کچھ نئے معنی ڈیرائیو کر لیتے ہیں، انفر کر لیتے ہیں، تو ان کو ہم قیاس کہتے ہیں ہماری دینی اصطلاح میں یا مسلمانوں کی اصطلاح میں. تو یہ قیاس جو ہے یہ بالکل یہ کہہ کر کہنا چاہیے کہ یہ میرا قیاس ہے، میری رائے ہے، اس کا قرآن و سنت سے بس ہلکا سا میں نے وہاں سے یہ اخذ کیا ہے. تو کم از کم دین کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی اپنی اسٹیٹڈ بات ہے، یہ اسٹیٹڈ بات کا لازمی مطلب ہے. یہ 2 تک تو اطمینان سے ہم بات کر سکتے ہیں. تیسری بات کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ کہہ کر بات کرنی چاہیے کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میرا فہم ہے، اس کا براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم دین میں مبالغہ نہ کرو اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو جو صحیح نہیں ہیں. تو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں صرف سچ، حق بات کہا کرو.
یہ بہت اہم اصول ہے، اس کے بغیر دین خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو پچھلے 14 صدیوں میں 3 بڑے ادوار ہیں، جن کا تفصیل کبھی موقع ملا تو کر دوں گا۔ آخری دور میں جو ہم نے سمجھ لیجئے کہ آج سے 500 سال پہلے سے جو ہم نے آراء بنائی ہیں، جس میں کچھ بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان لوگوں نے جو دین دیا وہ اب پرانا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے جو دین بنایا وہ پرانا، جو استنباط کیے، جو اس میں انفر کیے، جو اپنی آراء اس میں اضافہ کیں، وہ اب پرانی ہو گئی۔ جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پرانی نہیں ہوتی، وہ ہر زمانے کے لیے قابل عمل، قابل فہم ہوتی ہیں۔ چنانچہ بہت سارا جو الہاد ہمارے ہاں ایتھیزم پھیل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین، اصل دین سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارا وہ دین جو اب گلی محلوں میں پروان چڑھا ہے، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ اس دین کے مطابق جو گلی محلے میں پروان چڑھا ہے، اگر آپ پتلون پہن لیں، پینٹس پہن لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہود و نصارہ میں سے اٹھیں گے۔ یہ جو دین ہے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، اچھا بس اتنی سی بات، اللہ تعالیٰ کو پتلون پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے، تو وہ کیونکہ آپ نے بنایا نا وہ دین، وہ ہر زمانے میں قابل عمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو ٹکڑا جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، یہ بہت سختی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اب فرمایا کہ 2 چیزوں کو منع کیا کہ دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں نئی باتیں اضافہ بڑھا چڑھا کر نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ اپنے ہی دین کو تم صحیح نہ سمجھو کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، تمہارے دین میں غلطیاں آ چکی ہوئی ہیں جو تم نے خود ڈال دی ہوئی ہیں، اور اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہا کرو۔ اب آگے جو بات ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتائی جا رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہہ دیا گیا تھا۔ تو فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حضرت مسیح بس، انما کا مطلب ہے بس، حضرت مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ایک ایک لفظ بہت اہم ہے۔ مسیح جو آپ کا لقب ہے اس کی طرف اشارہ کیا تاکہ یہود کو پتہ چل جائے کہ یہی مسیح تھے، کیونکہ وہ مسیح کا آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو مسیح آگے عیسی ابن مریم، یہ اب اگر گرامر کے اعتبار سے بات کریں تو خبر بھی ہو سکتی ہے، بدل بھی ہو سکتا ہے۔ جو مسیح ہیں وہ ابن مریم ہے، ایک جملے کا مطلب یہ ہے، عیسی ابن مریم ہے۔ ابن مریم کہنے سے ان کا انسان ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے مسلسل اس بات پہ زور دیا ہے کہ عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، کیوں؟ کہ وہ مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اس کی نفی کرنے کے لیے ضروری تھا۔ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، بس یہ 2 باتیں واضح کر دیں کہ وہ مسیح تھے، یعنی جس مسیح کا انتظار اہل کتاب کر رہے تھے آپ وہی تھے، وہ ابن مریم تھے، اور ان کا نام عیسیٰ تھا۔ تو عیسیٰ کو مسیح کے طور پر مان لو، لیکن وہ مریم کے بیٹے تھے، انسان تھے، اور ان کا منصب کیا تھا؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اب جب یہ بات کہی جائے گی تو یہود و نصارہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہود کے لیے اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ تو حضرت مریم کو بغیر شادی کے ایک اولاد کا تہمت لگا رہے تھے، اور نصارہ کے لیے، عیسائیوں کے لیے اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ تو اللہ کا بیٹا مان رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مین اسٹریم کرسچینٹی کو دیکھا جائے تو وہ 3 خداؤں میں سے ایک مان رہے تھے۔ تو اس لیے آگے وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، وہ اللہ کا کلمہ کن تھے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کے دل میں ڈالا، بطن میں ڈالا، القاء کیا۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں ہم وضاحت سے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم تھے، اللہ کے رسول تھے، اور ان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ کلمہ کن سے ہوئی ہے جو حضرت مریم کے بطن میں القاء کیا گیا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ اللہ کی پھونک تھے،
روح تھے، الفاظ تھے۔ روح جو ہے یہ عربی زبان میں لفظ کے معنی بولا جاتا ہے، پھونک کے معنی بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو اصطلاح بنا کر وحی کے معنی میں استعمال کیا، اور حکم الہی کے معنی میں۔ جب قرآن مجید میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ پوچھتے ہیں تم سے، یسألونک عن الروح، تو یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ روح اللہ کا من امر ربی، میرے رب کے حکموں میں سے ہے، کمانڈز میں سے ہے۔ اب کمانڈ تو پیچھے آ گئی کلمتہ میں، کلمتہ القاها الی مریم، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ کن تھے جو مریم کی طرف القاء کیا گیا۔ القاء کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ ڈال دینا، رکھ دینا، بول کے دماغ میں ڈال دینا، یہ ساری معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں القاء کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا گیا، یعنی ان کے دل میں ڈال دیا گیا۔ اب روح کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اب کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ کلمہ کن سے ان کی تخلیق شروع ہوئی ہے، اور جب تخلیق ہونے کے بعد مکمل ہو جاتا ہے تو روح پھونکی جاتی ہے، ہر بچے میں پھونکی جاتی ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ جو کلمہ کن سے جو سمجھ لیجئے کہ باپ کی طرف سے جو چیز رحم مادر میں آتی ہے اس کو بنا دیا گیا، اس کو روح کہا گیا ہے۔ یہ مجھے بھی یہ لگتا ہے، یہ امور متشابہات میں سے، اب میں صرف قیاس بتا رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں براہ راست کلمہ کن سے بنتی ہیں، پہلے سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں ہوتی، ان کو روح کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے استعمالات سے مجھے لگتا ہے۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، تو فرشتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ملائکہ ہیں اور ایک روح ہیں۔ حضرت مریم ہی کا واقعہ سورہ مریم میں جا کر آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے اپنا ایک روح بھیجا سیدہ مریم کی طرف، فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ حضرت مریم کے سامنے بالکل انسانی روپ میں آ گیا، مکمل انسان، کوئی نقص نہیں تھا، یعنی دیکھنے والا یہی کہے گا کہ آدمی ہے۔ تو اب جو پیچھے کہا کہ ہم نے ارسلنا علیہ روحنا، اپنا ایک روح بھیجا جو بشر کی شکل میں سیدہ مریم کے پاس چلا گیا۔ حضرت مریم ان کو پہچان نہیں سکی، انہوں نے کہا میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، دفع ہو جاؤ، جو بھی انہوں نے کہا ہوگا۔ تو وہ جو روح تھا وہ انسانی شکل میں آ گیا براہ راست۔ عام انسان مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، ولادت کے ایک پورا ریپروڈکشن کا سسٹم ہے جس میں سے ہم پیدا ہوتے ہیں، یہ روح نہیں ہوں گے۔ روح وہ ہوگا جو ڈائریکٹ بنا دیا گیا ہو۔ تو باپ کی طرف سے جو کچھ رحم مادر میں آتا ہے وہ غالباً بنا دیا گیا ہے ڈائریکٹ کلمہ کن سے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ قیاسات ہیں، امور متشابہات میں سے ہے، اس میں زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کلمہ کن سے ہوئی ہے۔ کلمہ کن سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ تمام مخلوقات۔ تو پیچھے ابن مریم کہہ کر انسانوں کا بیٹا قرار دیا، کلمہ کن کہہ کر مخلوق قرار دے دیا۔ تو یہ کلام کی خوبصورتی ہے کہ جتنے اب یہود، معافی چاہتا ہوں، نصارہ کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں یہ نظریہ بنا کہ چونکہ آپ کلمہ کن سے بنے ہیں تو کلام اللہ کی ذات ہے کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی معتزلہ نے بڑا مسئلہ پیدا کر دیا کہ کلام آپ کی ذات کا حصہ ہے یا آپ سے پھوٹنے والی کوئی صفت ہے۔ اگر ذات کا حصہ ہے تو حضرت عیسیٰ کیا ہوئے؟ کلمۃ اللہ ہوئے۔ کلمۃ اللہ ہوئے تو اللہ کی ذات کا حصہ ہو گئے۔ چنانچہ معتزلہ کو بھی انہوں نے آ کر یہ سوال کر دیا تو وہ پھر مسئلے پیدا ہو گئے۔ خلق قرآن کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا کہ قرآن مجید کلمۃ اللہ ہے تو کیا یہ مخلوق ہے کہ کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جو بھی چیز کلمۃ اللہ سے بنائی جائے گی وہ مخلوق ہوگی، اور جو کلمہ خود ہے وہ کلمہ ہی ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ لیکن وہ خدا کی ذات کا حصہ بھی نہیں ہے۔ جب میں اتنے الفاظ بول رہا ہوں تو کیا یہ میری ذات کا حصہ ہے؟ نہیں۔ واضح سی بات ہے کہ بس میں ایک آواز پیدا کر رہا ہوں، آپ تک پہنچ رہے ہیں، تو میرے دماغ میں کوئی نظریات ہیں جس کو میں بیان کر رہا ہوں،
لیکن کیا یہ میری ذات کا حصہ ہے جو میں جملے بول رہا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے وہ بحث اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی سورہ آل عمران میں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ میں نے آدم کو اور حضرت عیسیٰ کو کلمہ کن سے بنایا ہے، تو یہ دونوں میری مخلوق ہیں۔ اور ایک جگہ پہ یہ جواب دیا ہے کہ اگر عیسیٰ میرے بیٹے ہیں تو میں نے تو ساری چیزیں کلمہ کن سے بنائی ہیں، پھر سارے ہی میرے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ واضح بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ تو وقت اب پوری بات کیا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ مسیح ہیں، ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ کن سے بنے ہیں جو سیدہ مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا، اور وہ آپ کی ایک روح سے، ایک پھونک سے، ایک امر الہی سے وجود میں آئے ہیں، یا اس کلمہ کن سے بننے، کلمہ کن سے جو ڈائریکٹ چیز بنے گی بغیر کسی میٹیریل کے، وہ روح ہے۔ تو وہ پھر اس طرف جو باپ کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ڈائریکٹ کلمہ کن سے، اس کے لیے کسی انسان کو استعمال نہیں کیا گیا۔ سورہ تحریم میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں سیدہ کے بارے میں یہ جملہ آیا ہے کہ سیدہ نے اپنی حفاظت کی تو ہم نے ایک کلمہ اس کے بطن میں روح کی مانند پھونک دیا۔ تو یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ بہرحال حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جو معاملہ ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ ایک چیز اپیرنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے پیچھے امور متشابہات ہیں۔ امور متشابہات کے بارے میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ امور متشابہات ہر علم میں ہوتے ہیں، تو یہ صرف قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ میرے صحن میں پودے لگے ہوئے ہیں، میرا صحن آپ لوگوں کے لیے امر متشابہ ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ پودے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، میرا صحن آپ لوگوں کے لیے امر متشابہ ہے، تو میں یہ جملہ بولا، اب آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ساجد کے گھر میں پودے لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گھر کا صحن کچا ہے۔ نہیں، لازم نہیں ہے۔ میرے گھر میں جو پودے لگے ہوئے ہیں وہ گملوں میں بھی لگے ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے جب قیاس کر لیا امور متشابہ کے بارے، ایک امر متشابہ کے بارے میں آپ سوچ لیا کہ کیونکہ جملہ یہ بولا گیا ہے کہ میرے صحن میں پودے لگے ہوئے ہیں، آپ نے ایک قیاس کیا کہ پودے تو کچی زمین میں لگتے ہیں، تو صحن کچا ہے، یعنی فرش نہیں ہوا اس کے اوپر، تو یہ قیاس غلط ہوگا۔ تو میرے گھر میں ہو سکتا ہے پاٹس میں لگے ہوں پودے اور گھر پکا ہو، فرش پکا ہو اس کا، بالکل عین ممکن ہے۔ تو اب آپ کا یہ قیاس غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آدمی اٹھ کر کہے کہ حسین بہت بڑا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، پودے لگے ہوئے ہیں تو بڑا ہونا چاہیے، یہ بھی قیاس غلط ہو سکتا ہے چھوٹا سا اور دو ہی گملے پڑے ہوں۔ تو اب میرے صحن کو آپ نے امر متشابہ کے طور پر نہیں لیا، اس کی پوری آپ نے معنی بنانا شروع کر دیے، اس کی نقشہ بنانا شروع کر دیا، تو آپ پے در پے غلطیاں ان امور متشابہات کو روزانہ دیکھ سکتے ہیں، روزانہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز اس دنیا کی ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کلمہ کن نے کیسے اس مادے کی شکل اختیار کی ہوگی جو باپ کی طرف سے آتا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو اس لیے جو ظاہری چیز ہے بس ہم وہاں تک رہیں گے۔ تو چنانچہ اسی کو پیچھے راسخون فی العلم کے لحاظ سے بات واضح کی گئی ہے سورہ آل عمران میں کہ راسخون فی العلم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آیا کہاں سے ہے، ثبوت کا آیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے تو الحمدللہ ہم مان لیتے ہیں ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کی تعویل کے پیچھے نہیں جاتے، یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ کس طرح ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا۔ تو تعویل جو ہوتی ہے وہ تعبیر ہوتی ہے، جیسے خواب کی تعبیر ہم کہتے ہیں، تو لفظوں کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ تو جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ آپ نے میرے صحن کے بارے میں دونوں باتیں غلط سوچیں کہ پودے لگے ہوئے ہیں تو صحن کچا ہوگا، فرش نہیں ہوا، اور بڑا ہونا چاہیے، دونوں باتیں غلط ہیں، حالانکہ لفظوں سے نکالی جا سکتی ہیں۔ تو آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اے اہل کتاب
اپنے باتوں کو لے کر اس میں مبالغے نہ کرو، اسی کو حق نہ سمجھو، اور اللہ کے بارے میں بھی سچ باتیں کہا کرو۔ تو اب سچی باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، وہ ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے کلمہ، اس کے روح سے، اس کے پھونک سے، اس کے امر الہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تم بس اللہ کو مان لو، فآمنوا باللہ ورسلہ، اور اس کے رسولوں کو بھی مان لو، یعنی خاص طور سے حضرت عیسیٰ کی طرف ان کو رسول کے طور پر مانو، نہ کہ اللہ کے بیٹے کے طور پر۔ تو اب ظاہر ہے کہ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسول، لیکن پیچھے اہل کتاب کو جو منوانا پیش نظر ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا رسول منوانا پیش نظر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ بات کہنا چھوڑ دو کہ خدا تین ہے۔ خدا کو وہ ایک ہی مانتے تھے لیکن اس کے تین حصے کرتے تھے۔ میری ایک کرسچن پادری صاحب سے بات ہوئی تھی، فادر تھے وہ یہاں گارڈن ٹاؤن کے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک فٹا پڑا ہوا تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ اس کو توڑ کے 3 ٹکڑے کر دو۔ تو کتنے فٹے ہیں؟ میں نے کہا ایک پیس کتنے ہیں؟ 3، ان کو جوڑ دو تو فٹا، ہم فٹا بولتے تھے، اسکیل آج کل بولا جاتا ہے، تو فٹا کیا ہوگا؟ 3 پیسز 1 فٹ۔ تو اب 3 پیس آپ نے کر دیے، ایک ہے حضرت، ایک ذات الہی ہے، دوسرا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ ہے، اور تیسرے روح القدس ہے۔ یہ 3 حصے کر دو تو ملاؤ گے تو فٹ 1 ہے، ٹھیک ہے، اسکیل کہہ لیجیے، فٹ جو بھی ہے، اور توڑ دو تو 3 ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتے تھے کہ تثلیث جو ہے وہ توحید کیسے ہے، یہ انہوں نے سمجھایا۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم نے یہ نظریہ چھوڑنا ہے کہ یہ تین پارٹس والا ایک خدا، یہ چھوڑنا ہوگا، تثلیث چھوڑنی ہوگی۔ تو یہ نظریہ تم چھوڑ دو گے، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں یہ نظریات رکاوٹ بن رہے تھے کہ بھئی حضرت عیسیٰ کو ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، قرآن کہتا نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو بتایا کہ ان نظریات کو چھوڑو، اسی کو حق نہ سمجھو، تمہارے دین میں غلطیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو فرمایا کہ میری بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ جو بیٹے کا تصور ہے وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باقی رہ گیا کلمہ کن سے بنانا، تو جو کچھ بنا ہے کلمہ کن سے ہے، تو اس لیے کلمہ کن سے بننے والی چیزیں اولاد نہیں ہوتی۔ آگے تفصیل کر دی ہے کہ اگر تم مان لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی نتائج کے اعتبار سے وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ انما اللہ الہ واحد، یہ یاد رکھو کہ صرف اللہ ہی اکیلے خدا ہیں۔ یہ جملہ صرف اسی جگہ آیا ہوا ہے، انما اللہ، صرف اللہ ہی، الہ واحد، اکیلے خدا ہیں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، بلند ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ تو انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ہی ایک الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ بلند ہے، پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اب یہ سبحانہ خدا کی تقدیس کا بیان ہے۔ جب جو خدا کی ذات مقدس ہوتی ہے، مقدس ہونے کا مطلب ہے کہ بے عیب ہے۔ عیب میں ایک چیز، یعنی جتنے عیب ہوتے ہیں ان میں ایک چیز دوسروں کا سہارا ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اولاد پیدا کرنا بھی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ عیب نہیں ہے کہ وہ اپنی نسل کے بقا کے لیے اولاد پیدا کرے، یا اس کو بڑھاپے میں سہارا چاہیے تو بچے ہونے چاہیے، یا خدائی سنبھالنا ہی مشکل ہو رہی ہے، وہ کائنات کا ایک دور دراز کا
سولر سسٹم ٹائپ کو جگہ ہے، وہ اللہ کے قابو میں نعوذ باللہ نہیں ہے، تو چلو ایک بیٹا پیدا کر لیتے ہیں، سنبھال لیں. تو فرمایا کہ نہیں، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. بیٹوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے جو کما کر لائیں گے، کچھ کھانا کھلائیں گے. فرمایا کہ زمین و آسمان سارے کے سارے اسی کے ہیں، اس کو بچوں کی کیا ضرورت ہے. تو اب اسی میں جو میں نے بات کہی کہ فلاں کو نہ سنبھالا نہیں جا رہا، یا فرعون سرکش ہو گیا سنبھالا ہی نہیں جا رہا، قارون آپے سے باہر نکل گیا سنبھالا نہیں جا رہا. فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو اس لیے سہارے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہیں. تم سہارے ڈھونڈتے ہو نا، حضرت عیسیٰ کو پکڑ لیں، فرشتوں کو پکڑ لیں، وہ ہماری سفارش کر دیں گے، کل قیامت والے دن نجات دلا دیں گے. تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سہارے کے لیے کافی ہے. خود اللہ کو سہارا دینے کے لیے نہ حضرت عیسیٰ کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے. یہ تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا میں مضمون پازیٹیو بیان ہوا ہے، لیکن نیگیٹو پہلو سے ہے کہ اس کو تمہیں سہارا دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے سہارا دینے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے. وکیل اس کو کہتے ہیں جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر معاملہ. ہم بھی وکیل کرتے ہیں تو کس لیے کہ اب کیس وہ لڑے گا، اس لیے اس کو وکیل کہا جاتا ہے. تو یہ آیت ہے، بہت ہی اس میں مضامین بیان ہو گئے ہیں. میں نے مختصر طور پر کوشش کی ہے کہ اس کو واضح کر دوں. تب چونکہ یہ کہہ رہے ہیں وقت بھی ہو گیا، تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. سر، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ غلب نہ کریں اللہ کے بارے میں، تو کسی چیز میں غلب اللہ کے علاوہ کسی میں غلب جائز ہے؟ نہیں، غلف کسی چیز میں بھی جائز نہیں ہے. مبالغہ آپ محبت میں کر دیں تب بھی نقصان ہو جاتا ہے، نفرت میں کر دیں تب بھی نقصان ہو جائے گا، کمانے میں کر دیں تب بھی ہو جائے گا، نہ کمانے میں کر دیں تب بھی ہو جائے گا. تو پھر یہ خالی ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ کہیں بھی غلب نہ کریں. تو یہ خاص نہیں، دین میں غلب، لفظ دین لگا کے ہم نے اللہ اسے تعالیٰ یہاں آپ کو، پرٹیکولر کر دیا. اللہ تعالیٰ یہاں دین کی دعوت دے رہے ہیں، کمانے کے گر نہیں بتا رہے ہیں. وہ موضوع نہیں ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں اللہ کے رسول پر اہل کتاب ایمان نہیں لا رہے، اس کے لیے بہانے بنا رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے شاعر غلب کرتے ہیں، جو بھی غلب کرے گا غلط کرتا ہے. شاعر کریں، ادیب کریں، سائنسدان کریں. اب سائنسدانوں نے غلب کرنا شروع کر دیا نا، تو کائنات جب سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بڑے بڑی چھلانگیں مارتے ہیں کہ ملٹی ورسز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ غلوب ہوتے ہیں تو جب کرنے ہمیں پر. یہ شاعری پڑھاتے تھے تو آپ نے بھی کہتے تھے یہ شاعرانہ تعلی ہے، تو پھر وہ ساتھ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ غلط کام کیا ہوا ہے؟ شاعری میں شاعری نہیں رہتی جب یہ ایلیمنٹس اس میں سے ختم کر دیے جائیں. جی، جب اس طرح کے ایلیمنٹس اس میں سے ختم کر دیے جائیں، مبالغہ، تعلی اور اس طرح کی چیزیں، وہ شاعری نہیں رہے گی، وہ تو پھر سائنس بن جائے گی. تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ شاعری نہ کیا کریں. نہیں سر، پھر جب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے غلط، تو پھر وہ جس چیز نے اسے خراب کر دیا اس کے ساتھ اس کو اپریشیٹ کرنا تو کوئی تک نہیں بنتی. دیکھیے، میں اب آپ کا کیا جواب دوں آپ کو. جو چیزیں شاعری، میوزک، ادب، اس میں کچھ چیزیں اس کے حسن و جمال میں اضافہ کرتی ہیں، وہ لوگ اسی معنی میں لیتے ہیں. اس کو کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو شاعر نے مبالغہ کیا تو اس کو حقیقت لے لیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. پڑھنے والے اس کو شاعرانہ مبالغہ ہی لے رہے ہوتے ہیں. جب کوئی آدمی کہتا ہے میں جان قربان کرنے کو تیار ہوں، تو آپ چھری لے کر ذبح کرتے ہیں کیا اس کو؟ نہیں. جب ہماری والدہ کہا کرتی، ایک دفعہ بات کرتی تھی اور کہتی میں تمہیں 10 دفعہ سمجھایا، تو کیا میں کہوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ نہیں، یہ لینگویج کے اندر سٹریس کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ زبان کا حصہ ہے، اس کو کوئی بھی حقیقت پر محمول نہیں کرتا. پھر آگے یہ کلمات اللہ، آپ ہے نا، کلمہ تو ہو القاہا الی مریم. کلمہ تو ہو، یہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کا کلمہ ہے. کلمہ اور روح میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں روح اللہ بھی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو. کلمہ، اس کلمات اللہ میں روح اللہ میں کیا فرق ہے؟ میں نے واضح کرنے کی کوشش کی اپنے درس کے دوران میں کہ کلمہ تو اللہ کا کلمہ کن ہے. بول دیا کہ ہو جا، اے عیسیٰ تو پیدا ہو جا مریم کے گھر، جملہ یہ کلمہ کن ہے.
اب جو روح ہے وہ حکم ہے تو اس کو بیان کیا، لیکن علماء میں سے ایک، مفسرین میں سے ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ چیز وجود میں آئی جو بغیر مادے کے وجود میں آتی ہے، جس کی وجہ سے ولادت ہوئی. تو یہ امر متشابہ ہے. جتنی بات قیاسات میں آتی ہے میں نے وہ بیان کر دی. یہاں تو صرف کلمہ تو ہوئی ہے، یہاں روح لکھیں اور روح لائیں آگے وروح منہ، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. دونوں چیزیں تیسرا کلمہ کن سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں میں تاکہ یہ میری اپنی رائے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پہ تہمت نہیں آنی چاہیے اس بات کی. میرے خیال میں کلمہ کن دو طرح سے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں قرآن مجید کے روشنی میں کہہ رہا ہوں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلمہ بولتے ہیں کہ یہ چیز بن جائے، جیسے حضرت مریم کے پاس آنے والا روح جو ہے وہ ڈائریکٹ کلمہ کن انسان کی شکل میں بن گیا. دوسرا کلمہ کن وہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود چیزوں میں تبدیلی کے لیے آتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے کلمہ کن آیا کہ مٹی نے آدم بننا ہے. روح میں ایسا نہیں ہوتا کہ مٹی کو کہا جائے کہ وہ آدم بن جائے، وہ کلمہ کن ہی اس شکل میں صادر ہو جاتا ہے. یہ روح ہے، اور جب یہ بنتا تو یہ اس کو روح نہیں کہتے، اس کو مخلوق کہہ دیا، کچھ کہہ دیا. تو حضرت آدم مٹی کو حکم ہوا کہ تم آدم بن جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مٹی کے اندر سے کچھ ایسنس نکلا، اس نے ایک لیونگ سیل کی شکل اختیار کی، وہ لیونگ سیل الکا مزغہ بنتے ہوئے آدم و حوا بن گئے. یہ ہے کلمہ کن سے چیزوں کو پیدا کرنا. حضرت آدم روح منہ نہیں ہے، وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو وہ صرف کلمہ کن سے بنے ہیں. اب ڈائریکٹ حضرت فرض کر لیجئے کہ حضرت آدم کو بیوی عطا کرنی ہے. حضرت آدم مٹی سے بن گئے اور بیوی آسمان سے کلمہ کن سے بنا کر سامنے پیش کر دی گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اما ہوا آئیں گے یہ روح منہ ہیں کہ ڈائریکٹ مٹی کو استعمال کیے بغیر حضرت حوا بن گئی، فرض کر لیجیے، لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں یہی ہے کہ مٹی سے پیدا کی گئی. تو یہ ہوگا روح، جو مجھے یہ لیکن میری رائے ہے، کل قیامت والے دن 100% غلط ثابت ہو سکتی ہے. جیسے میں نے اپنے صحن کے بارے میں بات کہی ویسی ہی بات ہے یہ. السلام علیکم. اچھا استاد، میرا بھی سوال یہ غلو کے بارے میں ہی ہے کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی ہے تو یہاں پہ اہل الکتاب کا ذکر ہے نا، یعنی ان کو یہ کہا جا رہا ہے، تو اس میں آپ نے وہ تشبیہ مسلمانوں پر بھی اس کو لاگو کیا ایک طرح سے، تو وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ کہیں اور بھی ذکر ہے اس کا؟ پھر نہیں، بس اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کو کہا جائے، مثلا آپ کی والدہ آپ کو کہیں کہ کنگھی کر کے باہر جاؤ، تو میں اس سے سبق سیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے نہیں، ایکسپلیسٹلی، یہاں اہل کتاب ہے، صرف اہل کتاب کا ذکر ہے، اس سے ہم اپنے لیے بھی سبق نکال سکتے ہیں، تو میں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی. لیکن وہ بھی قیاس ہی ہوگا. ہاں، قیاس اس طرح سے قیاس نہیں ہے، یعنی غلو فی الدین قرآن کا بیان ہے کہ غلط چیز ہے، میرے اندر پایا جاتا ہے تو اب میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں اپنے اوپر، یہ صرف اپلیکیشن ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر رجت صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے ایک درس میں قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دی تھی کہ قرآن مجید یہ پیشن گوئی کرتا ہے بہت دیر پہلے سے ہی کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ غالب آ جائے گا عرب میں، اور پھر بعد میں ایسا ہی ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کو قرآن کی حقانیت کے لیے ایک دلیل کے طور پہ پیش کی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا دعویٰ تو کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے دنیا میں وہ ایسے دعوے اکثر کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور بعض اوقات یہ دعوے سچ بھی ہو جاتے ہیں. اس طرح جتنے بھی مشہور بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی اداکار ہوں یا کوئی کھلاڑی ہوں، جب ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی بچپن سے ہی یہ بات ٹھان لی ہوتی ہے کہ میں ایک دن اس مقام تک پہنچوں گا، اور آخرکار وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح تو دعوے سچ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو قرآن کے اس دعوے میں اور باقی لوگوں کے دعوے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ دیکھیے 2-3 فرق ہیں. پہلا فرق جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو دعوے کرتے ہیں اس میں دوسری قومیں شامل نہیں ہوتی، دوسرے لوگ شامل نہیں ہوتے. مثلا میں مصر فتح کر لوں گا، ٹھیک ہے، اور کر لیا تو کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پوری قوم تبدیل کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے مکہ فتح کرنا ہے. یہاں پر دین غالب آنا ہے، لوگوں کی رائے تبدیل ہونی ہے، یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے.
दूसरी बात जो फ़र्क है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं मक्का फ़तह कर लूँगा, बल्कि ये कहा कि तो कोई 20 पेशीन गोइयाँ की हैं, वो सारी की सारी पूरी हो रही हैं। तो सिर्फ एक पेशीन गोई नहीं है कि मैं गालिब आऊँगा, बल्कि ये कि मैंने मिसाल दी थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो रूमी शिकस्त खा गए ईरानियों से, ये चंद बरस के अंदर अंदर दोबारा गालिब आ जाएंगे, आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उतबा यहाँ गिरेगा, शैबा यहाँ गिरेगा, हो गया। ये गिरना तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना। तो पेशीन गोइयों की नेचर ही डिफरेंट है। ये आम किसी अदाकार का या किसी खिलाड़ी का या किसी सिपा सलार का ये ऐलान नहीं है कि मैं फ़तह हासिल कर लूँगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत डिफरेंट है। इसकी तमाम पेशीन गोइयाँ इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। मैं प्रोग्राम तो बहुत रखता हूँ, लेकिन आप लोग वक्त नहीं देते हैं काम करने का। जी, तो ये भी एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लिख रहा हूँ मैं, उसमें इन पेशीन गोइयों का तफसील से जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने खैर किया। सर, आपने इसी जवाब में एक मिसाल दी कि अगर आप ये दावा करते हैं कि आप मिस्र फ़तह करेंगे तो मिस्र को फ़तह करना होगा, वहाँ के लोगों को तब्दील करना नहीं होगा। ये एक अलग तरह की बात होगी अगर आप ये दावा करें कि लोगों को भी तब्दील कर दिया जाएगा। हम देखते हैं कि मौजूदा ज़माने में जो इल्हाद को फैला रहे हैं, उनका ये दावा है कि आने वाले वक्त में इल्हाद ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलेगा और लोग इसको कबूल करेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि उनका दावा आहिस्ता आहिस्ता सच होता नज़र आ रहा है कि एक बड़ी तादाद में लोग इल्हाद को कबूल कर रहे हैं। तो क्या इस दावे की उस दावे से कोई मुनासबत मिलती है? नहीं, वो एक आदमी दावा नहीं कर रहा कि मैं पूरी दुनिया को इल्हाद पे मुंतकिल कर दूँगा। वो तो ये है कि एक प्रोसेस को देख के कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये राय भी गलत है। इंसानों के बारे में आप याद रखिए कि इनके यहाँ उतार चढ़ाव होता रहता है। आज अगर मज़हब के ख़िलाफ़ है, दुआ करें कि किसी वक्त कैपिटलिज़म वालों को मज़हब की ज़रूरत पड़ जाए, फिर मज़हब आ जाएगा। तो कैपिटलिज़म में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको प्रमोट करते हैं। इस वक्त उनको ऐसे लोग, ऐसे सूरत हाल की ज़रूरत है जिसमें चीज़ें बिकती हों, उसमें आने वाली तमाम रुकावटें हटाई जा रही हैं, और मज़हब उसमें एक बुनियादी रुकावट है। सर, रजत साहब का ये ज़कात के मुतल्लिक़ सवाल है कि गामदी साहब जब ज़कात के बारे में बयान करते हैं तो इसमें 2-3 ज़िमनी सवालात हैं। एक ये कि गामदी साहब ये बयान करते हैं कि पहले ज़माने में जो बादशाह होते थे वो लोगों पर नाजायज़ टैक्स लगाते थे, बहुत ज़्यादा माल उनका ले लेते थे, तो अल्लाह ताला ने एक मिक़दार फ़िक्स कर दी कि 2.5% जो भी शख्स होगा वो ज़कात देगा, और उसका एक निसाब भी मुकर्रर कर दिया गया कि इतना निसाब होगा तो वो पैसे देगा और वरना नहीं देगा। एक सवाल ये है कि ये बात क्या कुरान मजीद में कहीं बयान हुई है, यानी ये जो फ़िक्स कर दी गई है मिक़दार या निसाब, या ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और या फिर बाद में खुलफाए राशिदीन ने इसको मुकर्रर किया है? ये इसकी असल बुनियाद क्या है? दूसरा ये कि ये जो हम ज़कात रियासत को टैक्स देते हैं, गाम साहब कहते हैं अगर किसी शख्स ने टैक्स दे दिया है तो ज़कात उसकी अदा हो गई है, इसकी क्या बुनियाद है? और जो हम रियासत के लिए हम अक्सर कह देते हैं कि रियासत को पैसे चाहिए होते हैं अपना नज़म चलाने के लिए, या जो सरकारी लोग हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, तो क्या इसकी कोई दीन में बुनियाद है? और तीसरा सवाल इसी के मतलब कि जो ख़वातीन ज़ेवर अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनती हैं या फिर उन्होंने पहनने के लिए रखा होता है, कभी किसी फंक्शन में पहन लेती हैं, तो क्या इस पे ज़कात होगी या नहीं होगी? हाँ, जो पहला सवाल है वो उसका जवाब में अर्ज़ है कि 2 चीज़ें हैं ज़कात के पहलू से। जो एक है निसाब, यानी वो मिनिमम अमाउंट जो आदमी के पास हो तो उस पर ज़कात वाजिब होगी, ये एक चीज़ है। और दूसरा वो रेट है जिस रेशो से ज़कात निकाली जाएगी, मतलब 2.5% है, 5% है, 10% है। तो ये जो दूसरी चीज़ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद ग्रामी की राय के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की है। ये सुन्नत मतवातरा से हम तक पहुँची है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन जो पहला बेसिक अमाउंट वाला हिस्सा है वो कहते हैं कि ये इज्तिहाद पर छोड़ा गया है, उस्ताद ग्रामी की राय ये है। तो यानी निसाब ज़कात जो है कि 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी, ये हुकूमत मुकर्रर कर सकती है, उसमें तब्दीली भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। लेकिन जो रेट है कि किस चीज़ पर 2.5% कटना है, उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। ठीक है, और ये सुन्नत मतवातरा में है। दूसरा सवाल का जवाब भी इसी में कवर हो जाता है कि सुन्नत मतवातरा
دین میں ایک الگ سورس ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ، اتنا ہی پرفیکٹلی محفوظ ہے جتنا قرآن مجید محفوظ ہے، وہ تواتر ہے۔ تواتر کو سمجھ لیجئے کہ تواتر جو ہے، میں اس کی ایک پہلے مثال دیتا ہوں کہ آج آپ اپنی مسجد میں جا کر، رجت صاحب اپنی مسجد میں جا کر امام صاحب کو کہیے کہ وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہیں، پھر دیکھیے نمازی کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ایسا ہوگا؟ سنت متواترہ میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر نیچے اضافے تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر نہیں کہلوا سکتے، چھوٹی سی چیز، اور امت کے زوال کے آخری درجے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن نمازی آپ کو سمع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر نہیں بولنے دیں گے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ تواتر آپ سمجھ لیجئے، میں نے مثال اس لیے دی کہ تواتر میں ٹائم گزرنے کے ساتھ چینج نہیں آتی، آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ساری امت مل کے کر رہی ہوتی ہے۔ تو ساری کی ساری امت جو ہے وہ جب بھی نماز پڑھتی ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ پڑھتی ہے، اس میں چینج نہیں آ سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تواتر بالکل محفوظ رہتا ہے۔ تو تواتر میں ہمیں یہ چیز منتقل ہوئی ہے جو زکوٰۃ کے بارے میں ساری چیزیں۔ تیسری چیز جو ہے، وہ تیسرا سوال جو آپ نے کیا ہے وہ استاد گرامی کا اجتہادی قیاس ہے۔ استاد گرامی یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس نہیں ہے، یہ صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس لینے والے حکمرانوں کو دوزخی قرار دیا ہے۔ صرف وہ بعض صورتوں میں اپنی پبلک سے کچھ اپیل کر کے، کچھ چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے کوئی کام کرنا چاہے، مثال کے طور پر ملک میں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو وہ کمپین چلا کے فنڈ ریزنگ کر کے کر سکتی ہے، لیکن ٹیکس کی صورت میں زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتی۔ تو یہ وہ رائے ہے اور یہ امت کے اکابرین کی رائے پہلے بھی رہی ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کو کیا کام کرنا ہے؟ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ ٹیکس ہی ہے، اصل واضح ہو گیا۔ تو جب اس نے زکوٰۃ دے دی، آج پاکستان میں زکوٰۃ دے دی، تو اس نے اس ٹیکس دے دیا تو اس نے زکوٰۃ دے دی، کیونکہ ٹیکس اور زکوٰۃ دونوں صرف حکومت کا حق ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ انگریزوں کے بعد ہم نے زکوٰۃ، میں نے اپنی دینی شروع کر دی، آپ نے اپنی دینی شروع کر دی، تو جس کے نتیجے میں زکوٰۃ کا یہ تصور ہو گیا کہ نماز کی طرح یہ بھی حکومت کے بغیر کرنے کا کام ہے۔ وہ ہے بلا شبہ، ہم کر سکتے ہیں کہ جب حکومت نہیں ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ دیتے رہیں گے، لیکن جب حکومت قائم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کا حق ہے کہ وہ ہم سے زبردستی بھی لے سکتی ہے، اس طرح زبردستی جس طرح ابوبکر صدیق نے زبردستی لی، کہ اگر کوئی مجھے ایک گھوڑے کی نکیل جو اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے لگام لگانے کے لیے، میٹل کا سریا سا لگایا جاتا ہے، اگر کوئی وہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا تو میں وہ لوں گا۔ یہ حکومت کا حق ہے۔ سر اس میں ایک وہ جو زیورات خواتین استعمال کرتی ہیں ان کی زکوٰۃ کا رہ گیا جی، اس میں پہننے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض روایتوں میں پہننے والی چیزوں پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، تو پہننا مسئلہ نہیں، ضرورت کا مسئلہ ہے۔ جو زیورات آپ کی ضرورت والے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو ضرورت سے زیادہ ہیں، مثال کے طور پر ضرورت کا زیور ہے جی کہ جو کہیں آنا جانا ہے شادی پر یا کسی گھر میں روزانہ ایک خواتین پہنتی ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ ایک خاتون نے 1 کلو گرام سونا پہن لیا ہے صرف اس لیے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو اب کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں تم نے زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ تو ضرورت کا نہیں ہے کہ 1 کلو گرام 2 کلو 5 کلو آپ نے سونا ہی پہن لیا ہے۔ تو اگر کسی معاشرت میں پتہ چلے کہ ایک خاتون نے اتنا زیادہ زیور پہن لی، وہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے کنگن پہن لی اس نے، کنگن کہتے ہیں نا یہ چوڑیوں کو، تو وہ پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا نہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ کا ہے، بس۔ تو کی ورڈ ہے ضرورت۔ میری جو نیڈ ہے، نیڈ 2 طرح کی ہے، ایک روزانہ کی زندگی گزارنے کی نیڈ ہے، عورتوں کی زیب و زینت کی ضرورت ہے، کہیں شادی بیاہ پہ آنا جانا ہے، اس کے لیے جو زیور رکھا ہوا ہے وہ اس کی نیڈ کے مطابق ہے، تو وہ اس کا۔ دوسری نیڈ ہوتی بزنس کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلاً ایک فیکٹری چل رہی ہے
تو فیکٹری کو چلانے کے لیے مشینوں کی ضرورت ہے, زمین کی ضرورت ہے, اور اس میں جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی ضرورت ہے. یہ سارے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو مینز آف پروڈکشن جو ہے سارے کے سارے زکوٰۃ سے ایگزیمپٹ ہیں. تو یہ ہے ضرورت اصل چیز ہے, نہ کہ پہنا ہوا ہونا یا کچھ. پہنے کو تو آدمی نے اسپیشل چیزیں پہنی ہوتی بعض کا, وہ کوئی چیز نہیں. سر ضرورت کیا جو معاشرے کا عرف ہوگا وہ نہیں طے کرے گا؟ نہیں, آدمی خود طے کرے گا, اس میں ہم نہیں جا کر تنگ کریں گے, خود طے کرے گا. ہاں اسٹیٹ کر سکتی ہے, اسٹیٹ بعض اوقات یہ بتا دیتی ہے کہ گھر اتنے سے بڑا نہیں ہوگا, آپ کے پاس فیکٹری اتنے سے بڑے نہیں ہوگی, اتنے سے بڑی ہوگی تو ہم لیں گے اس کے اوپر ٹیکس. وہ حکومت کر سکتی ہے, میرا آپ کا کام یہ نہیں ہے. اب ہمارے زمانے میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے. سر میں اس کو اگر ایک مثال سے بیان کر سکوں, ہمارے یہاں معاشرے میں خواتین جو عام طور پہ زیور پہنتی ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتا, چند مخصوص چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں وہی مخصوص چیزیں ہم کہیں گے کہ اس کی ضرورت کی ہیں. اگر اس نے اس سے زیادہ, جیسے آپ نے مثال دی کہ کلو پہن لیا, تو ہم کہیں گے یہ ضرورت سے زیادہ تم نے پہن لی ہے. لیکن اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جس میں کلو ہی خواتین پہنتی ہیں, جیسے قدیم ہندوستان میں جو خواتین تھیں وہ اتنا زیور پہنا کرتی تھی, تو وہاں تو ہم یہ نہیں کہیں گے تم نے ضرورت سے زیادہ پہن لیا, کیونکہ وہاں تو سبھی خواتین اتنا پہنتی ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت طے کرے گی یا آپ طے کریں گے. میں تو کر ہی نہیں رہا, میں تو ایک مثال دی ہے کہ ایک اس میں کلو, یہ نہ سمجھے کہ میں کلو گرام 1000 گرام جو ہے اس کو میں کوئی اسٹینڈرڈ قرار دے رہا ہوں. مثال دی میں نے. سہیل صاحب کا سوال ہے کہ گامدی صاحب یا تمام ہی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تو جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا واقعہ ہے, اس میں ایک بچے کو قتل کر دیا گیا ہے. تو اس کی تو آزمائش ابھی ہوئی نہیں تھی, اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے اور پھر واپس قتل کر دیا گیا. اور یہی سوال تمام بچوں کی موت پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی بچے دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا, آزمائش سے پہلے واپس بلا لیا گیا. یہ میرا ایک قیاس ہے, قرآن و سنت خاموش ہے اس بارے میں. سورہ احزاب میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا کہ تم امتحان دینا چاہتے ہو, تو انسانوں نے کہا جی ہم دینا چاہتے ہیں. اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے وہاں امتحان دینے سے انکار کیا تھا. جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو امتحان کے بغیر دنیا سے لے جانا ہے. اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ بچپن میں فوت کر دیا جائے, امتحان نہیں لینا, وہ ہمارا امتحان بن گیا, لیکن بچہ پیدا ہوا, سال 2 سال 5 سال 10 سال جیتا رہا, دنیا سے رخصت ہو گیا. دوسرا وہ یہ ہے کہ اس کو ذہنی طور پر اس قابل نہیں رکھا کہ امتحان دے, اس قابل ہی نہیں ہے. دوسری یہ صورت ہو سکتی ہے. تیسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ عاقل بالغ نہیں ہے نارمل ٹھیک زندگی گزارتا, لیکن اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. تو ان 3 صورتوں میں اس کی مثالیں کم ہیں, لیکن پہلی 2 کی کافی مثالیں ہیں. تو چونکہ وہ امتحان دینے سے انکار کر کے آیا تھا تو اس کا امتحان نہیں ہوگا. یہ انصاف کے خلاف ہوگا کہ اس نے کہا ہو کہ میں نے امتحان نہیں دینا اور آپ امتحان میں ڈال دیں, تو ان کو پہلے ہی اٹھانا چاہیے. جی سر, یہ بچہ اور لوگوں کے لیے بھی امتحان ہے, صرف وہ اپنے لیے امتحان نہیں ہے, اس کا پیدا ہونا یا میں نے جملہ بولا والدین کے لیے امتحان ہے. میں نے اس لیے جملہ بولا ہے کہ وہ ہمارے لیے امتحان بن گیا, لیکن وہ امتحان کے بغیر چلا گیا. اچھا سر, یہ زیور کی بات پہلے کر لیتا ہوں. زیور فرض کر لیں ایک خاتون 20 تولے سونا مختلف طرح کا کچھ ادھر کر لیا, کچھ ادھر, ایک دن پہنتی ہے, اگلا ڈیزائن لیا اگلے دن پہنتی ہے, اگلا ڈیزائن, پورا مہینہ وہ 20 تولے بدل کے پہنتی ہے, تو یہ 600 تولے بن گیا. تو اگر اس کی ضرورت ہے اتنی روزانہ پہننے کی, یہ سر نہیں ضرورت, جیسے نا جیسے ہم کہہ رہے ہیں مالدار خاتون ہے, اسے گھومنا پھرنا, جیسے ہم اچھے کپڑے روز پہن کر نکلتے ہیں تو روز نیا سیٹ نیا تو ڈیزائن. اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ خود وہ جانے اور خدا جانے. ٹھیک سر. میں اس میں کچھ نہیں کرتا. سر پہلے دور میں کیا حکومتیں ہسپتال بناتی تھیں, سڑکیں بناتی تھیں, یہ اس طرح کے ٹریفک کے نظام جو آج کل ہمارے ہاں چلے ہوئے ہیں, وہاں تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ کسی غریب کی مدد کر دی کھانے کے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یا کوئی امن و امان کا مسئلہ ہے. نہیں, پرانے زمانے میں سڑکیں بنتی تھیں, نہریں بنتی تھیں, ٹریفک کے رولز بنتے تھے. مسجد نبوی میں فجر اور عشاء کے لیے آنے کے لیے قانون بنایا گیا تھا کہ عورتیں گلی کے درمیان میں چلیں گی, مرد سائڈوں پر چلیں گے. سر وہ تو سڑک جو انہوں نے گھر بناتے وقت اسے پکا کرنا ہے, اسے صاف کرنا ہے, جس پہ پیسے لگتے ہیں, یہ تو انہوں نے اجتماعی کوپریٹو سسٹم سے مل کے سڑک
گلی بنا لی ہے, گلی بن گئی, گھر بن گیا, اب اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. نہیں, حضرت عمر کے زمانے میں نہر بنائی گئی ہے تو وہ پیسے بیت المال نے دیے. بیت المال سے پیسے لیے ہیں, ہاں, تو اس کی مینٹیننس کے بعد میں نہیں ہوئی تو ختم ہو گئی. نہیں, وہ موجود رہی کافی دیر تک, ابھی بھی چلتی ہے وہ, ایسا تو نہیں ختم ہو گئی. تو مینٹیننس حکومت کرتی رہے گی. تو اگر اتنے پیسے ہی نہیں بنتے, جو چیزیں پبلک سیکٹر کی ہیں اس میں حکومت بناتی رہتی ہے, ہمیشہ سے بناتی آ رہی ہے. مطلب حکومت کے پاس پھر اپنا سورس کا انکم ہونا چاہیے نا. ہمارے ہاں شیر شاہ سوری کا نام جی ٹی روڈ سے جانا جاتا ہے, وہ کابل سے لے کر دلی تک سڑک بنی ہوئی ہے. سر وہ تو ٹیکس بہت لیتے تھے نا. جو بھی ہے حکومت بناتی تھی نا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے سوال مجھ سے پوچھا کہ حکومت بناتی تھی پرانے زمانے میں, نے کہا ہاں بناتی تھی. وہ ٹیکس سے بنائیں یا زکوٰۃ سے بنائیں, ایک ہی بات ہے. اور رہ کے جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کو میں پہلے عرض کر دوں کہ ہم نے کوئی اس بلڈنگ میں آئے ہیں 2007 سے پہلے, 1997 میں آئے یہاں پر. 1997 سے پہلے ہم نے ایک پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے ایک ریسرچ کروائی تھی. تو جو زکوٰۃ گامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو سے ہے 2.5%, 5%, 10% اور 20%, تو 20% تو عام طور سے نہیں لاگو ہوتی. تو 10% تک والی زکوٰۃ ملا کر پاکستان کے جتنے لوگ تھے اس وقت, جو ڈیٹا ان کے پاس موجود تھا, اس کے مطابق اس وقت کے ٹیکس جو کلیکٹ ہوتے تھے اس سے 3 گنا زیادہ تھا غالباً جو زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی. سر یہ چور بازار سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ جس نے چوری کر کے وہاں بیچی ہیں وہ تو چوری کا گناہ گار ہوگا, لیکن جو وہاں سے خرید رہا ہے وہ تو پیسے دے کے خرید رہا ہے, تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ میری معلومات کے حد تک چور بازار 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جس میں چوری کا مال بکتا ہے, اور ایک وہاں جہاں کنٹینرز آتے ہیں باہر سے, سمنگل. نہیں, سمنگل نہیں ہوتا, وہ پرانا مال آتا ہے اکٹھا بک جاتا ہے, کنٹینرز والا جو ہے. تو وہ کنٹینرز والا آپ خرید سکتے ہیں, باقی کے لیے آپ خود سوچ لیں, میں اس طرح کے فتوے نہیں دیا کرتا. جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں کھٹک ہے, تو اپنے ضمیر کے مطابق چلیں بس. السلام علیکم سر. السلام جی, خیریت سے. وہ ہم جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اس کو ہم اسیوم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہو گئی ہے. وہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا مسلمان ہونا ضروری ہے, یا لیٹ سے اگر آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور آپ امریکہ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے؟ نہیں, استاد گرامی کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. میری اس میں رائے نہیں ہے, اس لیے کوئی رائے نہیں ہے. بس وہ ٹیکس آپ نے دے دیا بس, ٹھیک ہے. وہاں پبلک میں استعمال, ان کا رائے یہ ہے کہ جو پبلک کو استعمال ہونا ہے, فی سبیل اللہ والا مد ہے. امریکہ بھی فی سبیل اللہ استعمال کرتا ہے, لوگوں کو بہبود کے لیے کام کرتا ہے, تو ٹھیک ہے, ادا ہو گئی آپ کی. محمد حاذق صاحب کا سوال ہے کہ عقیقہ کیا سنت ہے یا بدعت ہے؟ اس میں بعض علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ سے چلا آ رہا ہے. اصل میں وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مشرکین مکہ سے چلا رہا ہے. مشرکین مکہ جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر تھے, تو بہت ساری چیزیں پرانے زمانے کی چلی آ رہی تھی. قربانی خوشی کے موقع پر پرانے ادیان میں پسندیدہ عمل تھا. بیٹا پیدا ہو گیا ہے تو قربانی, ولیمہ کر لیا ہے تو قربانی, ہر جگہ پہ وہ قربانی کرتے تھے خدا کے شکرانے کے طور پر. تو عربوں کے ہاں بھی یہ رسم و رواج تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری نہیں کیا. آپ نے بلکہ ایک جملہ ہے آپ کا حدیثوں میں کہ لا احب العقوق, میں عقیقہ وغیرہ پسند نہیں کرتا, لیکن خود آپ نے قربانی کی ہے حضرت حسن حسین کے لیے. تو نفلی طور پر سمجھیے کہ اس کو جاری رکھا گیا ہے, لیکن آپ نے قربانیوں کی جو عبادت تھی اس میں ساری چیزیں منسوخ کر دی ہیں, سوائے عید الاضحیٰ اور حاجی کے ہدی کے جانور لے جانے کی. باقی ساری قربانیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے دین میں ہر جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے, تو شریعت میں بس اس کو علامت کے طور پر رکھ دیا گیا تاکہ ہمارا دین ہر جگہ قابل عمل رہے. وگرنہ قربانی اگر بیٹا ہونے پر قربانی کرنی ہو تو امریکہ میں کر کے دیکھ لیں کیا بنے گا. تو اسلام کی خوبی یہی ہے, اور یہ ان باتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے, کہ اس نے ٹھیک اس دور میں جب نئے دور کا آغاز ہونے میں چند صدیاں باقی تھیں, ایسا دین دیا ہے کہ ہر جگہ ہر زمانے میں چل سکتا ہے. یہودیت آپ نہیں چلا سکتے, عجیب بات ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ میں اسر و اغلال ہٹانے آیا ہوں. وہ سارے چیزیں ہٹا دی ہیں جو بعد میں مشکل پیدا کرنے والی تھی. ہاں جی, جا کر کے دیکھ لیں, بتا دیں گے وہ.
पाबंदियाँ वहाँ पे, यानी आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा या वो बचर्स हाउस में जाकर करनी पड़ती है, कोई इस तरह की आम जैसे हम कर लेते हैं आराम से, वो नहीं। नहीं, मज़हबी पाबंदी नहीं। आप अपने घर में खून ज़िबा करेंगे, खून बहेगा तो पकड़ने आ जाएंगे आपको, ये क्या हो गया। सर ये पिछले सवाल से मुतल्लिक है, बच्चों की वफ़ात वाले सवाल से मुतल्लिक। ये पूछते हैं कि एक बच्चा जो दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है और उसको बचपन में वफ़ात दे दी है, अब वो तो बग़ैर किसी इम्तिहान के जन्नत में चला गया है। उसके बरक्स जो दूसरे लोग हैं वो ज़िंदगी भर मुश्किलात में जीते हैं और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, उसके बाद जाके उनको जन्नत मिलती है। पहली बात तो ये है कि किसने कहा वो जन्नत में जाएंगे, किसी ने नहीं कहा, आपने खुद एक अजम्पशन ली है। लेकिन मैं आपकी अजम्पशन मान के बात कर लेते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे, तो एक आदमी को जन्नत मिलेगी इनाम के तौर पर और एक आदमी को जन्नत मिलेगी बस वैसे ही जैसे कोई कारकुन है, कोई हिस्सा है उसका, बस। तो इनाम इनाम होता है। जन्नत में कितनी मखलूक़ात रहती होंगी जिनको जन्नत इनाम के तौर पर नहीं मिली होगी, लेकिन मैं और आप जब जाएंगे तो हमें इनाम के तौर पर मिली होगी, दोनों में फ़र्क होगा। मेरा जहाँ इस्तेहकाक है, हमें जन्नती वाला प्रोटोकॉल मिलेगा, वो जन्नत का हिस्सा होंगे। जैसे इस कमरे में हम बैठे हुए हैं तो कितनी ही चीज़ें इस कमरे का हिस्सा हैं, लेकिन हम मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये फ़र्क पड़ जाएगा। आप किसी घर में जाएं तो आप मेहमान होते हैं, घर वाले भी इंसान होते हैं, वो भी अच्छा खाना खा रहे होते हैं जो आपको खिला रहे हैं, आपको भी खिला रहे हैं, लेकिन आपको इज़्ज़त एहतराम से खाना खिलाया जा रहा है, वो जो बच जाएगा खा लेंगे। तो फ़र्क है ना दोनों में, तो इस तरह का। सर ये सवाल है कि सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने अपने बारे में अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन चारों अल्फाज का क्या मानी है? अव्वल का मतलब है कि वो सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं था। आखिर का मतलब है कि सारा कुछ तबाह हो जाएगा तब भी वो बाकी रहेगा। तो इसका मतलब है ना अल्लाह का कोई स्टार्ट है, ना अल्लाह का कोई एंड है। अव्वल व आखिर का मतलब ये है। ज़ाहिर का मतलब होता है कि वो सब चीज़ों के ऊपर है, अपेरेंट है, और बातिन का मतलब वो चीज़ों के अंदर है। मतलब ये है कि वो चीज़ों को ज़ाहिरी तौर पर भी जानता है, अंदर से भी जानता है। मैं इस वक्त, आप लोग बैठे हुए हैं, कितने करीब हैं, कोई 10 फुट के फासले पे है, कोई 20 फुट के फासले पे है, लेकिन आप मेरे दिल के हालात नहीं जानते। हो सकता है मैं यहाँ फितना पैदा करने के लिए बैठा हूँ, हो सकता है कि मैं खुलूस के साथ बैठा हूँ, बता सकते हैं आप लोग? अल्लाह ताला ये भी जानते हैं। तो ये बातिन हो गया कि अल्लाह मेरे बातिन से भी वाकिफ़ है और जो मैं ज़ाहिरी तौर बातें कर रहा हूँ उससे भी वाकिफ़ है। जबकि हम इंसान जो हैं वो सिर्फ ज़ाहिर से, वो भी किसी हद तक वाकिफ़ होते हैं। तो ये ज़ाहिर और बातिन है। सर एक एथियस्ट की तरफ से सवाल है, वो पूछते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रोज़ों के बारे में फरमाया है कि सूरज सुबह से लेकर शाम तक, जब सूरज गुरूब हो जाता है तब तक रोज़ा रखा जाए, जबकि दुनिया में बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये टाइम इस तरह काम नहीं करता, उनमें बहुत सी कई महीने तक या दिन रहता है या रात रहती है। तो वहाँ पर इस्लाम का ये कानून कैसे काम करेगा? अगर ये दीन पूरी दुनिया के लिए है तो वहाँ के लिए अल्लाह ताला ने कोई सलूशन क्यों नहीं दिया? दीन की तालीमात दो तरह से हैं, एक बयान कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें इज्तिहाद पर छोड़ दी गई हैं। यानी आप मक्का से निकलें तो मदीना में पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने नहीं बताया कि किबला किधर है, वो आपने ख़ुद तय करना है। तो हालांकि बताना चाहिए था ना, अगर कोई आदमी कहे कि जी किबला बताना चाहिए कहाँ का है। यानी मुसलमानों को इतनी मुश्किल पेश आई कि बाज़ मस्जिदों का किबला जो है वो पेट्रा की तरफ चला गया हुआ, जो अरबों के, रूमियों का आबाद करदा, बाज़ंतीनियों का आबाद करदा इलाका था, तो बाज़ का इधर आ गया हुआ है यमन वगैरह की तरफ मस्जिदों का किबला। अभी भी लाहौर में सारी मस्जिदें जाकर सर्वे करके देखें, बहुत ही कम मस्जिदों का किबला दुरुस्त होगा। इतनी मुश्किल थी, अल्लाह ने नहीं बताया, हमारे इज्तिहाद पे छोड़ा है। तो अल्लाह ने जहाँ रोज़ा फ़र्ज़ किया है उस इलाके में सुबह शाम 12, 13, 14, 15 घंटे के थे, तो वहाँ पर अब हम क़यास करेंगे, जिस तरह किबले के लिए क़यास करते हैं, इज्तिहाद करते हैं, तो वहाँ पर हम इज्तिहाद कर लेंगे। हम करते आ रहे हैं, हमारे वहाँ जाकर मालूमात कर लें, आपको 3-4 इज्तिहादात मिलते हैं
ان میں سے جس پر اطمینان ہو کر لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا دین پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا, 2 حصے ہیں اس کے, ایک بتا دیا ہے, ایک اجتہاد پر چھوڑ دیا. سر ایک عالم دین کی اس ایک رائے میں سن رہا تھا, ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں وہ کیسے یہ کام کریں. انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ پہ مسلمانوں کا رہنا جائز نہیں ہے جہاں پر وہ دین کے احکام پہ عمل نہ کر سکیں. ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہجرت کر کے ان علاقوں میں آئیں جہاں پر وہ یعنی دین کے مطابق کام کر سکیں اپنے. ایک اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے, ایک اعتبار سے غلط ہے. ایک آدمی وہاں پھنسا ہوا ہے, کاروبار کے لیے گیا ہے, تعلیم کے لیے گیا ہے, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ کے آ جاؤ. اس اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن بندہ مومن اگر اس کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ 6 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا تو نہ جائے وہاں پر. تو وہاں جو 3 اجتہادات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اجتہاد یہ ہے کہ ہم مکہ کے ٹائم کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے اور کھولیں گے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پر ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, رات اور دن کے آثار ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک ہی لیول پہ لائٹ رہتی ہے یا ایک ہی لیول پہ اندھیرا رہتا ہے. وہاں 24 گھنٹے کا پورا عمل گزرنے کے آثار ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے روزہ رکھا جائے گا. اور تیسرا غالباً یہ ہے کہ اچھے دنوں میں جا کر روزہ رکھ لیا جائے. سمجھیے کہ ہم ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے, جیسے کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ بیماری کے جتنے دن ہوتے ہیں اس میں روزہ بعد میں رکھ لے گا. تو یہ 3 اجتہادات ہیں جس پر آپ کا اطمینان ہو, اس کو اختیار کر سکتے ہیں. 3 اجتہادات میں اللہ تعالیٰ دیانتداری سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے, خواہ خدا کی میزان میں غلط بھی ہو. سر ویسے بھی انہوں نے اپنے جو آفیسز کی ٹائمنگ ہے اسکول کالجز کی وہ ایڈجسٹ کی ہوتی ہیں اس کے حساب سے. ایسے ہی اسی لحاظ سے آپ روزہ رکھ لیں بس. ایک مختصر سی بات ہے کہ یہ جو 3 اجتہادات ہیں, اگر کوئی شخص اپنی رائے سے کوئی نئی رائے قائم کر کے کر لے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ اگر دیانتداری سے کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ 4تھی کر سکتے ہیں, 5ویں کر سکتے ہیں. ہاں البتہ اگر کمیونٹی مل کر لے تو اس کا ذرا فائدہ ہوتا ہے کہ روزے رمضان کی جو برکت ہے کمیونٹی والی وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن باقی ٹھیک ہے, روزہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, اجتہاد آپ کا دیانتداری سے ہو تو بہترین ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ارشاد ڈار صاحب کا سوال ہے کہ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیا یہ بدعت ہے یا نہیں, اور اگر کوئی شخص اس کو بدعت ہی سمجھتا ہے لیکن ویسے نفلی عبادت کے طور پہ اس رات وہ عبادت کر لیتا ہے تو کیا وہ درست ہوگا؟ نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, بہت ہی غیر متعلق قسم کی روایت سے اس کو نکالا گیا ہے. تو دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور جو نفلی بھی کرے گا وہ ایک حیثیت دے رہا ہے اس کو, تو وہ کام خراب ہو جائے گا. دین میں کوئی چیز بھی آپ اضافہ نہیں کر سکتے. جس روایت سے لیا گیا ہے 14 شعبان کو آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے, اس کو کیوں نہیں لیا گیا؟ کہ آپ سارے پرانے زمانے میں پرانی امتوں کے روزے ہوتے تھے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوتے تھے, وہ اکٹھے 30 روزے نہیں تھے, تو ہر 3 مہینے میں 3 روزے, اس کو یام 20 کے روزے کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شریعت میں رمضان کے روزے آ گئے, لیکن آپ ہر پیر کو یا جمعرات کو جو بھی روایتوں میں ہے روزہ رکھتے تھے, لیکن 14 شعبان کے بعد چھوڑ دیتے تھے کہ اب میں نے رمضان کی تیاری کے لیے توانائی بحال کرنی ہے, پورے مہینے کے روزے. تو اس روایت کے مطابق تو 14 شعبان روزے چھوڑنے کا دن ہے, نہ کہ رکھنے کا. البتہ جو واقعہ ہے سیدہ معاف چاہتا ہوں, وہ سامنے آج درس میں وہی تھیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے. حضرت عائشہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک دن 14 شعبان کی رات تھی, تو وہ اٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں نہیں تھے. اب میں بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ روایت اس میں کیا زہر ڈالا گیا ہے. تو بستر پہ نہیں تھے. اب سیدہ عائشہ کو لگا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس گئے ہوئے ہیں. وہ ڈھونڈتی پتہ چلا کہ وہ جنت البقیع میں کھڑے عبادت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کوئی. تو یہ وہ روایت ہے. اس روایت میں آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں ہے. کیا صحیح تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بستر سے الگ ہو کر کہیں جا نہیں سکتے. تو بس یہ بات کی تراشی ہوئی روایتیں ہیں, اس لیے اس سے, اور فرض کر لیجیے کہ ایسا ہوا بھی تو اس میں سے 14 شعبان کی کیا فضیلت نکل رہی ہے؟ کسی بھی رات کو جا کر کوئی آدمی دعا کر سکتا ہے قبرستان میں. سر میرا سوال جو ہے وہ آج ہی کا جو موجودہ اسی سے متعلق ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مادی علوم میں جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں.
یا جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں اس پر بھی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو کوئی لٹریچر ایسا سامنے آتا ہے جس کے سائیکیٹرک بینیفٹ بھی ہوتے ہیں یا لائف میں بھی بینیفٹ ہوتے ہیں. سر جیسے یہ جو موضوع ہے کہ کسی چیز کا خدا کا کلمہ ہونا اور پھر اس کا روح ہونا وہ امر ہے یا نہیں ہے, یا اس کا شے ہونا یا وہ شے بن سکی یا نہیں, اس طرح کے موضوعات کے سر کیا نتائج ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور کوئی بینیفیشل نتائج اس کے سامنے آتے ہیں جس کے لیے لوگوں کو انسسٹ کیا جائے, کیونکہ بڑی انرجی لگتی ہوگی ان چیزوں پر بھی تحقیق کرنے پر کہ وہ تحقیق کریں ان چیزوں پر. جی اصل میں دین جو ہے سادہ, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ تواتر میں موجود ہے, بس ہماری نجات اسی پر منحصر ہے. لیکن ہر زمانے میں کچھ فلسفیانہ قسم کی باتیں اور سائنسی قسم کی نظریات آ جاتے ہیں جن کا پھر جواب دینا پڑتا ہے. بس اس وقت ہم علماء کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ ایتھیزم کے قائم کردہ استدلال کا جواب دیں. اس میں یہاں تک بات کرنی پڑتی ہے کہ وقت کیا ہے. تو وقت کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے مجھے آپ کو؟ کوئی نہیں. کرنی پڑتی ہے بات, کیوں سوال پیدا کر دیا گیا. خیر و شر کا تصور کیا ہے, کوئی دنیا میں فائدہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن بات کرنی پڑتی کیونکہ لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں. تو اہل کتاب نے بھی اس زمانے میں قرآن کا انکار کرنے کے لیے کچھ بہانے بنا رکھے, تو ان کا جواب دینا, تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ ان کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے, ان کے اعتراضات کو دور کر دیا جائے. ہر چیز کا مادی دنیا میں فائدہ نہیں ہوتا, کسی فلسفے کا مادی دنیا میں فائدہ نہیں ہوتا. سوچ, تھنکنگ, اب دیکھیے کہ ہم کہاں ارسطو سے چلے اور سوچتے سوچتے, خیر ارسطو تو درمیان کی چیز ہے, شام اور جو ہمارا میسوپوٹیمیا ہے وہاں سے ہم چلے اور نظریات اور فلسفے اور سائنس بناتے بناتے یہاں تک پہنچے. تو اس میں کچھ چیزیں مادی دنیا کا فائدہ دے جاتی ہیں, کچھ نہیں دیتی. مثلا علم کیا ہے, علم کیا ہے, اس کے اوپر ہمارے پرانے زمانے سے کام ہو رہا ہے. اس کا مادی دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہوگا, تھوڑا سا, کہ علم کیا ہے. چلو جی کچھ سائنسدانوں کو بتا دیں کہ علم کیا ہے, وہ کیا ہے. تو ایپسٹمالوجی ہے, فلسفی ہے, سائیکالوجی کا پھر کیا فائدہ ہے. لیکن کچھ چیزیں وہاں بھی ایسی ہیں جس کا صرف سائیکالوجسٹ کو فائدہ ہوتا ہے, پیشنٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نظریات ہیں. اب مثلا ہمارے یہاں سائیکالوجی میں جسم اور روح کا تصور ہے, ویسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ کیمیکل تک پہنچ گئی ہے. تو ہماری روح کوئی فائدہ دیتی ہے سائیکالوجی میں, نہ دیتی ہو ہمارا ایک نظریہ ہے, لیکن وہ دیتی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نظریات ہوتے ہیں بعض کو. تو نظریات کا مادی دنیا میں فائدہ ضروری نہیں ہے. رہ گیا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں, تو میں نے بتایا کہ وہ ان کے اعتراضات کے جواب میں جو رکاوٹ بن جاتی ہے. کوئی بھی نظریہ جب رکاوٹ بن جائے گا حق بات کے قبول کرنے میں, تو قرآن اس کو زیر بحث لے آئے گا. ہم بھی لاتے ہیں. سائنسدانوں کو ایسی کتابیں لکھنی پڑیں جس کی سائنس کو ضرورت نہیں تھی. مثلا ایوولوشن کی تھیوری کیوں درست ہے, آپ صرف اس موضوع پر آپ دیکھیں تو 10 کتابیں آپ کو مل جائیں گی جو دور حاضر میں لکھی گئی ہیں 2000 کے بعد. کیوں؟ کیونکہ پبلک میں سوالات ہیں, وہاں کے پادری علماء سوالات اٹھاتے رہتے ہیں, اس کا وہ جواب دیتے ہیں, تو دینے پڑتے ہیں جواب. تو یہ عملی طور پر سائنس میں اس کا کوئی کردار, ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیب کے اندر. ان کتابوں کا فائدہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی ایوولوشن تھیوری کیوں ٹھیک ہے, سائنس کی اتنی بات تو مان لو کہ ایوولوشن ہوئی ہے, اس طرح سے. تو علمی فائدہ ہے ان چیزوں کا, عملی فائدہ کچھ ہو نہ ہو اس سے. جی صدقہ فطر یا فطرانہ جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں, کیا یہ ہر شخص پہ واجب ہے؟ یعنی ایک فیملی میں جو ایک ان کا فیملی کا سربراہ ہوتا ہے, والد جیسے یا بڑا بھائی, اگر وہ ادا کر دے تو پوری فیملی کی طرف سے ادا ہو جائے گا, یا پھر ہر بالغ شخص پہ لازم ہوگا؟ دوسرا یہ کہ اس کی مقدار کیا ہوگی؟ تیسرا یہ کہ بعض لوگ عید سے ایک دن پہلے یہ ادا کرتے ہیں, تو یہ کس ٹائم ادا کرنا چاہیے؟ اصل میں تو یہ ہر کمانے والے پر فرض ہے. جو دوسروں پر منحصر ہیں وہ ظاہر ہے کہ نہیں دے سکتے, تو جتنے کمانے والے ہیں وہ اپنا اپنا دیں گے. اور اگر والد یا بڑا بھائی دے رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, ادا ہو جائے گا اگر سب کی طرف سے ادا کر دیا گیا ہے. اماؤنٹ اس کی ایک دن کے کھانے کے پیسے ہیں جو آپ کھاتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں جو نافذ کر دیا جاتا ہے 80 روپے 100 روپے, یہ بالکل غلط ہے.
نواز شریف ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا 35 ہزار روپیہ دیں، 40 ہزار دیں، لاکھ دیں، اور میرے آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ 80 روپے ہی ہو. تو یہ آپ نے اپنے ایک دن کے کھانے کے پیسے دینے ہیں، وہ آپ کے کھانے کے معیار سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 تقسیمیں کر دی تھیں، لیکن لوگوں نے اس کو فکس کر دیا کہ بھئی کچھ گندم کے لحاظ سے دیتے ہیں، کچھ چاول کے لحاظ سے دیتے ہیں، کچھ کیا ہوتی ہے کشمش، سوگی وغیرہ اس کے لحاظ سے دیتے ہیں. تو یہ وہ بتانے کے لیے کہ اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے دینا ہے. تو آپ اپنے 30 دنوں کا یا 20 دنوں کا یا 10 دنوں کا ایوریج نکالیں گے کہ آپ کے کچن کا کیا خرچہ ہے. مثال کے طور پر اپنی ریاضی کی آسانی کے لیے کہ پورے ایک گھر جو ہے 10 افراد کا، 2 افراد کا، 3 افراد کا، وہ پورے مہینے میں 30,000 روپے کا کچن کا خرچہ ہے. تو اب آپ 30,000 روپے کو 30 پر تقسیم کر دیں گے تو 1,000 روپیہ روزانہ کا خرچہ. پورے گھر کی طرف سے آپ کا 1,000 روپیہ فطرانہ ادا ہو جائے گا. آپ کا 60,000 روپے مہینے کا خرچہ ہے تو پورے گھر کی طرف سے 2,000 روپے فطرانہ ادا ہو جائے گا. تو یہ طریقہ آسان ہے. اس کو آپ جو ملازمت پیشہ ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارا مہینے کا کتنا لگ جاتا ہے، تو آرام سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جن کا یہ نہ ہو وہ اپنا کوئی بھی 3-4 دن 5 دن کا کھانا اس کو نکال کے ایوریج تو پورے گھر کی طرف سے ادا ہو جائے گا. دینا کب ہے؟ یہ رمضان کے شروع ہوتے ہی آپ دے سکتے ہیں، اور نماز سے پہلے لازماً دینا ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ عید سے ایک دن پہلے دیں. آپ کو اتنے دن پہلے دینا ہے کہ جن کو دیں وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے اس پیسے کے ذریعے سے. انہوں نے اگر کوئی کپڑے لینے ہیں، کوئی کھانا لینا ہے، کچھ لینا ہے تو وہ عید سے پہلے اس کی تیاری کر لیں. سر آپ نے اس میں بات کی کہ جو کماتا ہے وہ ادا کرے گا، اور دوسرا اس میں کھانے کے حساب سے وہ ادا کرے گا. تو کھانا تو ظاہر ہے ہر شخص ہی کھاتا ہے، امیر ہو غریب ہو، اور کماتا بھی تقریباً ہر شخص ہی ہے اپنے لحاظ سے. تو یہ دینا کس نے ہے اور دینا کس کو ہے؟ یہ کیا اس میں جس مثلا میں اگر 2 سال کا بچہ ہوں تو میرے تو والد صاحب ہی دیں گے. ٹھیک ہے، نہیں، میں اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. یعنی جیسے زکوٰۃ میں ایک نصاب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اتنے مالدار ہیں تو پھر آپ نہیں زکوٰۃ ہر ایک نے دینا ہے، فقیر نے بھی دینا ہے. اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ جس کو آپ نے جا کر فطرانہ دیا ہے اس کا بھی فطرانہ نکلنا ہے. یعنی وہ کسی سے 1,000 روپیہ لے رہا ہے تو 100 روپیہ اپنا فطرانہ ادا وہ کرنا اپنا اس میں سے دے گا. جی ہاں. تو یہ ہر ایک نے دینا ہے، اس میں کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے. جی سر، یہ ایک سوال ہے ویسے سنجیدہ کہ فطرانہ دے تو ظاہر ہے آپ نے بتا دیا کہ فقیر بھی دے گا، لیکن لینے والے کس چیز کا خیال رکھیں؟ یعنی کون شخص ہوگا جو فطرانہ لے سکتا ہے اور کون ہے جس کو نہیں لینا چاہیے؟ پاکستان میں تو میں نے سنا ہے زمیندار بھی آ کر لے جاتے ہیں لاہور میں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال یہ لینا انہی کو ہے جو حقدار ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں. تو جو محتاج ہیں بس انہی کو دیا جائے گا. لیکن بہرحال وہ اب لینے والے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. وہ تو وآخر دعوانا الحمدللہ.